اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں، ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، ساتھ مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص
اور سورت اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورت اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورت اخلاص۔ کیوں؟ سورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورت اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ یہ آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورت اخلاص اس کو سنبھالتی ہے، سورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورت اخلاص، سورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے، اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب عطا کے خیال تھا۔
یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا، پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے سورۃ اخلاص، تسبیح خانے کا یہ قیام، یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا، یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی۔ ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے۔ اور میں کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ ایک جس کو دوست رکھتا ہے۔ میرے حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دوست رکھتے ہیں، میں دوست کے ساتھ عشق رکھتا ہوں، اور میں اپنے بولوں میں سچا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، جی میں سچا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی جو کسی اللہ کے ولی کو دوست بھی رکھتا ہے اور دوستی میں سچا ہوتا ہے اور اس پہ شک نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کو، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ سچے دوستوں کو سامنے لاتے ہیں، سچی مجالس کو سامنے لاتے ہیں، اور بندہ ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے سچی مجالس کو دیکھ کے، اور دیکھتے ہوئے ایک صاحب مرنے لگے تو مرتے ہوئے جیسے تاش کے پتے پھینکتے ہیں ویسے پھینک رہے تھے، اور اپنے ساتھ تاش کھیلنے والوں کے نام لے رہے تھے۔ موت کی بے کسی میں جب کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ ہاتھ چھڑواتا تھا اور وہ پھر ایسے پتہ مارتا تھا اور ان دوستوں کو یاد کرتا تھا جو اس کے ساتھ تاش میں رہتے تھے۔ وہ کلمے کا اصرار کرتے رہے، وہ پتوں کا اصرار کرتا رہا، اور پتے پھینکتے پھینکتے دنیا سے چلا گیا۔ آپ کن مجالس میں اپنے آپ کو آپ نے قید کر رکھا ہے؟ کن محافل میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ چاہتوں اور آرزوؤں کا خون کر رکھا ہے، رب کو راضی ہونے کا پورا عزم کر رکھا ہے، رب کو راضی کرنے کا پورا عزم کر رکھا ہے، تسبیح خانے میں اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اور تسبیح خانے کے دسترخوان روحانی قدردانی سے لے رہے ہیں۔ یہ آخری لمحوں میں کام آئے گا، اور آخری لمحوں میں نہیں۔ کہنے لگے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے، میرے والد فرماتے تھے جو ان کے دادا تھے، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوا تھا، بچپن اور جوانی میں انہوں نے لمبی عمر پائی۔ وہ ایک اللہ والے کے ہاں رمضان کے روزے رکھنے چاہتے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں لاہور میں شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ شیخ عبدالحق وہ ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث آئی ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اور شاہ ابو المعالی مرشد یہاں لاہور میں اب بھی ان کا مزار ہے، ان کے ہاں روزے رکھنے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ تو مرشد عالم ہیں، اور آپ تو عالم ہیں، مرشد تو غیر عالم ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے ہاں جاتے تھے، اور امام احمد بن حنبل بہت مجتہد عالموں کے امام تھے۔ بشر حافی تو وہ تھے جو بہت عرصہ پہلے شراب سے توبہ کر کے آئے تھے۔ کہا بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات سناتے تھے کہ وہ عالم تھے، ان کے مرشد غیر عالم تھے، لیکن اس غیر عالم مرشد کی صحبت اور ادب کی برکت سے رب نے اس عالم کو چمکایا اور اس کا فیض عالم میں پھیلایا۔ عالم تھا، کسی فقیر کی صحبت میں نہیں آیا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا، اس کا فیض عالم میں نہیں پھیلا۔ روزے رکھنے آتے تھے لاہور میں، دلی سے لاہور میں، اور جب بہت دور ہوتے تھے گھوڑے کی سواری سے نیچے اترتے تھے، لگام پکڑتے تھے کہ اب میرے مرشد کا در آ گیا، شہر آ گیا، اور یہاں والہانہ رہتے تھے، عاشقانہ رہتے تھے، اور رمضان پورا گزارتے تھے، عید کے بعد چند دن اور گزارتے تھے، اور پھر مرشد کے سامنے جاتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فیض پا کے گئے ہیں،
नूर पा के गए हैं, अपने आप को कैद करके रखते थे, कैद करके रखते थे। हत्ता कि उनसे जो मसाइल पूछते थे कहते थे मैं साइल बन के आया हूं, मुझसे मसाइल ना पूछो। क्या बन के आया हूं? मैं तो खुद साइल बन के आया हूं, भिकारी मंगता बन के आया हूं, मुझसे मसाइल ना पूछो। इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े फकीह आलिम, मैं तो साइल बन के आया हूं। असपिनने महज फकीर हिस्से दरजान सुजानते आए हैं, नहीं मिली आता है महबूब वांगो, सारी दुनिया छानते आए हैं। सोना ना ठुकरा दर आया को, हिक तेरे मानते आए हैं। हुण रज रज शफकत पिन घिनसू, कहीं वसदे भानते आए हैं। ऐसा दर है जहां हंसते बसते लोग हैं, मैं भी वहां आया हूं और मैं वहां से झोलियां भर के जाऊंगा। सूरत इखलास झोलियां भरवाती है, सूरत इखलास का अदब झोलियां भरवाता है, सूरत इखलास का एहतराम झोलियां भरवाता है। और यहाँ का रहना और यहाँ के पल पल को चूमना ये झोलियां भरवाता है। और अल्लाह का निजाम देखें, कुदरत का निजाम देखें। इन अल्लाह वालों की नस्लें आज भी, ये अमाल आप जो कर रहे हैं, ये अपने आप को सुबह की रुत में जगा रहे हैं, और सुबह के लम्हों में जिस वक्त कशकोल भरने का खास वक्त होता है, बर्तन भरने का सुबह का लम्हा जो इस वक्त आप बैठे हैं खास वक्त होता है। इस वक्त बर्तन जो भरता है वो सारा दिन में नहीं भरता। सारे दिन की मिसाल है कि एक नलके से कतरा कतरा टपक रहा, सुबह रखें शाम शायद वो भर जाए। और सुबह का आलम यह है कि नलके के नीचे यूं बर्तन रखा, बस एक पल में लबरेज हो गया, लबदोज हो गया। ये सुबह का लम्हा वो है। तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में सूरत इखलास, कलमा, ये चीजें पढ़ना ना भूलें। आखिरी लम्हों में ये चीजें आखिरी वक्त में याद आएंगी। देखें, जिंदगी का आखिर आजकल मौत है, और फिर इस जिंदगी का आखिर आजकल मौत है। क्या? आजकल नींद आधी मौत है, फिर एक वक्त आएगा पूरी मौत आएगी। सूरत इखलास आधी मौत में भी साथ देगा, पूरी मौत में भी साथ देगा। आधी मौत में भी साथी है और पूरी मौत में भी साथी है। सोते वक्त सूरत इखलास एक अमल है कि 3 बार दाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें, और 3 बार बाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें, और 3 बार आसमान की तरफ इस तसव्वुर से पढ़ें। 3 बार पढ़ें तो दाएं तरफ फूकें, 3 बार पढ़ें तो बाएं तरफ फूकें, और 3 बार पढ़ें तो आसमान की तरफ फूकें। ये अमल क्या है और क्यों है? छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में दाखिल करते जाएं, छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं। न भूलें, पुख्ता कर लें, आदत बना लें। इंशाअल्लाह आदत पुख्ता होके इबादत बन जाएगी। आदत बनाएं, एक वक्त आएगा ये अल्लाह का नाम इबादत बन जाएगा। कहीं मुंह से हमारी गाली, कितने लोग ऐसे हैं मुझे तस्बीह खाने में मिले, हमारी जिंदगी से तस्बीह खाने ने गाली छीन ली, अल्लाह का नाम दे दिया, गाली छीन ली, अल्लाह का नाम दे दिया। आदत बनाएं अल्लाह का नाम, जिक्र, ये सोते वक्त सूरत इखलास, कदम कदम की मसनून दुआएं, अल्लाह पाक फिर जुबान पे इसको जारी कर देगा। और जुबान जब जारी होगी फिर इंशाअल्लाह आधी मौत में जुबान जारी हो गई है, जब सच्ची और हकीकी मौत आएगी जुबान खुद ब खुद ऐसे जारी हो जाएगी। कितने खुशकिस्मत हो, तस्बीह खाने में सुबह शाम में क्या बरकतें और क्या खैरें पा रहे हैं, क्या नेमतें, क्या अमल आपको तस्बीह खाने में मिल रहा है। सैयद की बात चली तो एक सैयद की बात भी बता दो। सुभान अल्लाह, आले रसूल की क्या निस्बतें हैं, आले रसूल की क्या मोहब्बतें हैं, आए मैं आपको बता दूं। फजल बिन रबी कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह ने मुझे खसूसी अपनी दरबार में बुलाया, फजल बिन रबी, और मुझसे बड़े गुस्से में थे, तलवार लहरा रहे थे बहुत ज्यादा, और तलवार को बार बार उनकी चमक से मेरी आंखें चुंधा रही थी।
मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में हुक्म है, उसको अभी गिरफ्तार करके ले आओ, और अगर तू गिरफ्तार करके ना लाया तो ये तलवार तेरे ऊपर। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तुम मूसा बिन जाफर बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब को जानते हो, यानी इमाम मूसा काजिम को जानते हो? मैं जानता हूं। कहा उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और मैंने आज उनको सजा देनी है। और कोड़े मारने वालों और जल्लादों को बुला लिया कि तैयार रहो। ये कोड़े मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काजिम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों के पत्ती बनी हुई एक मामूली सी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां आप रिहायश वजीर थे। एक हबशी गुलाम खड़ा था। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो। कहा कोई इजाजत नहीं, आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था। मिकरास कहते हैं कैंची से। और आपकी पिशानी और नाक पर कसरत सजदा की वजह से पढ़ने वाले गट्ठे काट रहा था। सजदे की कसरत की वजह से। आले रसूल की निस्बतें सजदों के साथ है, इबादतों के साथ है। अगर सच्चा इश्क है मोहब्बत आले रसूल का, तो वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह से आपकी पिशानी और नाक से जो गोश्त था वो मिकरास कैंची से काट रहा है गुलाम। मैंने इमाम को सलाम अर्ज किया, आपको खलीफा याद फरमाते हैं। फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी बहरहाल आपको याद फरमाते हैं। अच्छा, कहा कि अगर हमारे हबीब कमली वाले का फरमान हमारे सामने न होता है, हदीस हमारे सामने न होती, तो हम कि खुलफा का इकराम करें, मैं हरगिज ना जाता। चल पड़े। मैंने कान में आहिस्ता से अर्ज किया हजरत जरा गौर से सुनिएगा इस वाक़े में आले रसूल और आज के मजमून को। मैं जरा आज के मजमून में भी आपको इसमें कुछ मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, गौर से सुनिएगा। मैंने कान में अर्ज किया कि हजरत बादशाह आपको सजा देना चाहता है, कोड़े मारने वाले और जल्लाद तैयार हैं। मेरी दिल में मोहब्बत थी आले रसूल की, और पर बादशाह का मैं गुलाम था। बादशाह की हुकूमत और हुक्म भी सामने था, और उधर आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अजमत भी सामने थी। ये दोनों चीजें सामने थी। अच्छा, और मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि आप सजा दिए जाएंगे। अच्छा, फरमाया मेरा रब को वो नहीं जानता, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और वो मुझे कोई सजा नहीं दे सकेगा। फजल बिन रबी कहते हैं उन्होंने अपने हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 मरतबा गश्त की। ये मेरी तरफ देखें, ऐसे हाथ को सर के इर्द गिर्द 3 दफा गश्त की, जैसे वारना नहीं कहते, वारना हाथ को वारना, 3 दफा ऐसे गर्दिश दी और आमाल किए। कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं न सुन सका, पढ़ी जो मैं न सुन सका, और मेरे साथ चल पड़े। मैं दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए। अंदर गया तो बादशाह बेचैन था। मुझसे कहा फजल तुम हजरत इमाम मूसा काजिम को लाए हो रहमुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लाए हो? मैंने कहा जी हां मैं लाया हूं। तो फिर मैं उन्हें अंदर ले आओ। बादशाह ने कहा उन्हें तुमने परेशान तो नहीं किया, तुमने उन्हें अजियत तो नहीं दी, तो उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। और मैं बादशाह के रवैये पे हैरान कि अभी पल भर में, थोड़ी देर में पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और कोड़े मारने वालों को पहले से तैयार रखा था, अभी क्या हो गया? नहीं, मैं नाराज हुआ ना अजियत दी। कहा अच्छा, मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, मैंने उनकी सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे काबू पा लिया है, उन्हें अंदर लाओ। मैं अंदर लाया तो बादशाह ने बढ़ के अब शेख का इस्तकबाल किया, गले लगाया और अपने साथ बिठाया और कहा मेरी मसनद के वारिस भी आप हैं, मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक्तदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। फजल बिन रबी कहने लगे मैं हैरान, ये क्या हो गया पल भर में आनन फानन?
یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ پھر انہیں اپنی مسجد میں بٹھایا، ملاقات ہوئی، اور پھر آخر میں جاتے جاتے ایک قیمتی صندوقچہ لایا گیا۔ صندوقچہ لایا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اسے امام کے حوالے کیا اور پوشاکیں دی، دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں دی، اور امام نے فرمایا، شیخ نے فرمایا، اگر اشراف نفس کے بغیر ہدیہ لینے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی وصول نہ کرتا۔ اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، یعنی وہ ہدیہ جس میں میرے اندر کی چاہت نہیں تھی، مجھے تو پتا تھا میں جا رہا ہوں، جلاد بھی انتظار میں ہے، کوڑے مارنے والا بھی انتظار میں ہے، میری توقع کے خلاف تھا کہ مجھے اتنا ہدیہ ملے گا۔ جو ہدیہ نفس کی طلب، اندر کی طلب کے بغیر ملے اسے کہتے ہیں اشراف نفس کے بغیر، جس میں نفس کا تمنا نہیں تھا۔ مثلا آپ میرے پاس ہیں، میں پیر ہوں، میں کہوں یہ مرید میرے پاس آ رہا، مال لائے گا، ہدیہ لائے گا، چیزیں لائے گا۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، ہدیہ لے کے آیا، یہ واقعہ ذہن نشین رکھیے گا۔ آیا، حضرت نے اس سے ہدیہ لیا، فرمایا میں نہیں لیتا، حضرت میرا ہدیہ تو آپ قبول کرتے ہیں ہر دفعہ، کسی کا کرے نہ کرے میرا تو۔ فرمایا اس دفعہ تو آیا تھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا، یہ ہدیہ لایا تھا، میرے دل میں طمع آ گیا تھا، اب یہ میں ہدیہ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس میں اب طمع آ گیا ہے، طمع میں برکت نہیں ہوتی، طمع میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا وہ چلا گیا، اچھا حضرت ٹھیک ہے میں واپس لے کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا اب قبول فرما لے، میں نے تو منع نہیں کیا، پر میں حضرت نے اب تو آپ نے ذہن میں کر لیا تھا نا کہ چلا گیا، اب تو وہ طمع چلا گیا۔ قبول کرانے والے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اس طرح بھی قبول کرا لیتے ہیں اپنے ہدیے کو، اور قبول کرانے پہ سادہ سمجھتے ہیں۔ میں حضرت میرے جانے کے بعد تو آپ کے دل میں آ گیا، میں چلا گیا، بس چلا گیا، اب تو آپ کے اندر وہ طمع نہیں ہے نا، میں نہیں ہے، تو میں بسم اللہ قبول فرمائے، حضرت نے بھی قبول فرما لیا۔ تو حضرت شیخ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا میں کہ اگر میرے اندر یہ اشراف نفس نہ ہوتا تو میں کبھی ہدیہ قبول نہ کرتا۔ ہدیہ قبول کیا، میں انہیں چھوڑنے گیا، پھر محل میں واپس آیا تو میں نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا انوکھا واقعہ ہوا، جب میں نے تمہیں بھیجا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل کو کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور انہوں نے نیزے کی انیاں میرے محل کی بنیادوں میں گاڑ رکھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے اگر تو نے فرزند پیغمبر کو، تو نے نبی کے بیٹے کو، کملی والے کے بیٹے کو اگر تو نے تکلیف دی، تیرے محل کو زمین میں دھسا دیں گے، اور اگر تو نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہم واپس چلے جائیں گے، اس وقت تک انتظار کریں گے۔ میں مجبور تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پہ۔ وہ کیا ہاتھ تھا جو 3 دفعہ اپنے سر پہ